سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہاں جا رہے ہو۔ خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد ذاکر القادری صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم مولائے کائنات، اور ان کے دست و بازو استاذ القرہ حضرت قاری محمد رضوان صاحب، مدرسے کے سرپرست اعلیٰ مجاہد اہل سنت صدر ایم مساجد کمیٹی، محب گرامی وقار حضرت مولانا قاری محمد اسرار احمد صاحب اشرفی، اب میں اگر آپ سے یہ نہ کہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کو چھوٹ مل گئی ہے۔ ہم بھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو گئے، بہت تجربہ ہے ہمارے پاس۔ ایک عظیم شخصیت ہمارے بیچ جلوہ افروز ہے، پیر طریقت حضرت مولانا الحاج الشاہ قاری محمد سخاوت علی نوری، خلیفہ حضور سہیل ملت نوگواں پیلی بھیت، ناظم اعلیٰ مدرسہ فیضان غریب نواز الجامعۃ العلویہ، وہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سارے معزز و محتشم و مکرم علماء اہل سنت ممبر شریف کی زینت ہیں۔ وہیں ممبر شریف پر آل رسول گلشن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، سبحان اللہ، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ شہزادہ حضور مفتی شاہد ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ سید محمد فیضی میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ منظوریہ شاہدیہ بہڑی شریف، ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، اصلی نسلی سید ہیں، بے شک بے شک، اوریجنل سید ہیں۔ میں نے بہت زمانے سے دیکھا ہے، حضور فیضی میاں صاحب اس وقت بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے جب ہم ان کو اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ میں نے وہ پاکیزہ گھر دیکھا ہے، اللہ کی قسم جس گھر کے کسی بھی بچے کو دیکھیے تو دیکھ کے لگتا ہے ایسے ہوتے ہیں نبی کے گھر والے۔ الحمدللہ حضرت جلوہ افروز ہیں، مجھے بہت پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا، جزاک اللہ۔ یہ حضرت قاری ذاکر القادری صاحب کا اشارہ ہے شاید آپ لوگوں کے لیے، مگر میں آپ کی طرف کوئی ایسا اشارہ نہیں کروں گا، اطمینان رکھیے گا آپ، میں آپ سے چند ضروری باتیں کروں گا۔
میری ہر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. بہت آسان لفظوں میں میں آپ سے مدرسہ اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء سے متعلق چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے، سن کر قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کچھ بیٹیاں، کچھ بہنیں، کچھ مائیں تشریف فرما ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھیں. ہو سکتا ہے میرے پاس ان کے لیے بھی کوئی حصہ نکل آئے اور میں اپنی بہن بیٹیوں کو بھی آج کے اس جلسے سے کوئی میسج دے سکوں، کوئی پیغام ان تک پہنچا سکوں. مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو بہت آرام سے سن لیں گے. یہ جو 4 بچے آپ کرسیوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے مدرسہ یعنی دارالعلوم مولائے کائنات میں رہ کر رات و دن محنت شاقہ کے بعد اپنے استاذوں کی نگرانی میں قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں جمع کر لیا ہے. سبحان اللہ. ابھی حضرت قاری اسرار صاحب اشرفی کچھ بلیغ اشارے کر رہے تھے اور بڑے لطیف اشارے، ان تک پہنچنا شاید آپ کے ذہن کی رسائی کے باہر تھا. میں اسے بہت آسان اور کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ مدرسہ، اے بیٹا، اے لڑکو، جہاں سے اٹھے ہو میں بیٹھ جاؤ. پیسے دینے آ رہے ہیں، یہ کام کرنے آ سکتے ہیں. آپ تشریف لے جا سکتے ہیں کہ آپ جزاک اللہ. تو آپ ہماری تھوڑی تو سن کے جاؤ، ہم بھی آپ کو پوری سنائیں گے آج انشاءاللہ تعالی. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں. ابھی انشاءاللہ تعالی اسی 12 مارچ کو آنے والے 12 تاریخ کو نوگواں پکڑیا میں الجامعۃ العلویہ فیضان غریب نواز جو مدرسہ ہے، اس کی دستار بندی کا عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ اس میں یہ فقیر قادری بھی حاضری دے گا اور دنیا سنیت کی وہ عظیم ترین شخصیت پیر طریقت حضور سید شاہ میر محمد سہیل میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف سے بھی جلوہ فروز ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیے اور اس جلسے میں شرکت کریں، اپنے ایمان کو زندگی بخشیں. انشاءاللہ آئیں گے 12 مارچ کو. انشاءاللہ وہاں تو الحمدللہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اور قاری سخاوت علی صاحب فرما رہے تھے 15,000 کا بکرا لے کے باندھ لیا ہے. اور کہہ رہے ہیں مولوی کھاتے بہت ان سے ہی نہیں بچے گا. میں 1-2 شعر پڑھتا ہوں، آپ کا مزاج بناتا ہوں. شاعر اہل سنت حضرت مولانا مفتی عامر ظفر صاحب نے بہت اچھا پڑھ دیا. اتنا اچھا پڑھ گئے ہیں وہ کہ اب ان کے بعد کسی شاعر کو پڑھتے ہوئے بہت سوچنا پڑے گا. سچائی یہی ہے، حقیقت پر مبنی میں بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ پرسوں دلی میں گنگنائیں گے انشاءاللہ.
تو میں شعر پڑھتا ہوں. یہ لوگ اب تک جتنے بھی شعر پڑھ رہے تھے، بیٹی اس بچے کو لے جا کے گھر میں سلا دو. ہاں اسے گھر میں پہنچا دو. یا تو مہمان نہیں ہے شاید. یہ بچے جتنے دستار بندی والے ہیں شاید اس میں زیادہ تر لوگ ان کے مہمان ہی ہیں. گاؤں والے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں دو چار آدمی ہیں گاؤں کے. اچھا ماشاءاللہ ہیں. ویسے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج پوری چندوئی کے مسلمان سب کے سب اکٹھا ہو گئے اور ہو جانا چاہیے تھا. جو نہیں آئے وہ انشاءاللہ آئندہ سال آئیں گے. اچھا اس لیے کہ یہ جو کیمرے لگے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہو، یہ لائیو چلا رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. پوری دنیا میں. مدرسہ کہاں قائم کیا گیا؟ چندوئی میں. سننے والے کہاں کے ہیں؟ باہر کے. تو اس مدرسے میں سارے چندوئی کے لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے اور اس جلسے میں سب کو آگے آگے ہونا چاہیے تھا. انشاءاللہ مزاج بنے گا. دھیرے دھیرے ماحول کی بنایا جاتا ہے اور ماحول کی اچھے سے ترتیب دی جاتی ہے. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے مدرسہ ترقی کرے گا ویسے ویسے لوگ دھیرے دھیرے جڑتے جائیں گے. چونکہ کسی بھی چیز کو مقرر کرنے، اسے قائم کرنے اور اسے لوگوں کو جوڑنے میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. لوگ ان لوگوں کی کارکردگی دیکھیں گے، کام کرنے کا انداز دیکھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، پھر ان سے جڑیں گے. ایک دم سے آدمی کو نہ اکھڑنا چاہیے. ہاں اگر دل میں واقعی اخلاص لے کے آئے ہو، خلوص لے کے آئے ہو، للہیت لے کے آئے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا. کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا رب بڑا کریم ہے اور اللہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اپنے دین کا کام جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. لے لیتا ہے اپنے دین کا کام. اگر اخلاص شامل ہے تو انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ لوگ جو اب تک نقیب اہل سنت حضرت مولانا ممتاز قادری صاحب برکاتی صاحب یہ آپ کو بہت سارے اشعار سنا رہے تھے اور انہوں نے اپنی نظامت کو تھوڑا مختصر کر دیا ہم لوگوں کو ٹائم نکالنے کے لیے، ورنہ یہ بہت اچھے اشعار سناتے ہیں. انہیں تو شاید کئی ہزار شعر یاد ہوں گے ماشاءاللہ. تو یہ بہت اچھے اشعار سنا رہے تھے. حضرت خطیب اہل سنت خلیفہ حضور سہیل ملت حضرت مولانا قاری محمد ارشاد اظہری صاحب سینتھلی نے مختصر تقریر کی مگر بڑی جامع تقریر کی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جتنے لوگ بھی اب تک جو شعر پڑھ رہے تھے وہ یہ سب ادھر والوں کے پڑھ رہے تھے. اب میں جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ ادھر والوں کے نہیں ہیں، ادھر والوں کے. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ. سمجھ گئے نا؟ وہ ہمارا برادر وطن ہے، ہمارا ملکی بھائی ہے. نام اس کا درپن ہے، رہنے والا اندور کا ہے. جی اچھی بات کہنے پہ کوئی پابندی نہیں، اچھی بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. عقلاء فرماتے ہیں دانشور لوگ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ نصیحت اگر دیوار پہ لکھی ہو تو یہ سوچ کے مت چھوڑو کہ یہ دیوار پہ لکھی ہے، یہ سوچ کے قبول کر لو کہ اس میں میرا کتنا فائدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقل مندوں کی پہچان ہے. وہ غیر مسلم ضرور ہے مگر اس کی سوچ بہت بہت اونچی ہے. اور اچھی بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل. کیوں؟ سڑک پہ دھیرے چل. فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل. کیوں؟ امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی ہے. اللہ سوچ دیکھیے آپ.
سوچئے شاعر اہل سنت جو بالکل اوریجنل شاعر ہے حضرت قاری محمد ناظم رضا صاحب قبلہ جی وہ تشریف فرما ہے بے شک حضرت کی جیب میں ہاتھ پڑ گیا ہے میں شعر پڑھتا ہوں توجہ ہے ماشاء اللہ فقیر شہر جزاک اللہ اسے الگ رکھوں گا حضرت یہ بزرگوں کا تو نہیں حضرت وہ تبرک کے طور پر اس لیے میں ڈال کے نہیں آیا بزرگوں سے جو ملتا ہے وہ تبرک ہوتا ہے سبحان اللہ اور نبی کی آل کے ہاتھوں سے ملتا ہے ہائے 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 واہ واہ خدا کی قسم یہاں آپ کے دستے کرم سے یہ مل رہا ہے کل میدان محشر میں آپ کے ہی ذریعے انشاءاللہ جنت بھی ملے ہائے ہائے سبحان اللہ زندہ باد انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کہتا ہے کہ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی ہے اور خیال دیکھیے کتنا اونچا ہے اس کا کہ امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی ہے روشنی دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان شاہجی میاں حضور مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ روشنی دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہتا ہے کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں کیا کہا سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی آپ کہہ دو اور شکوہ کبھی سیاہی نہیں کیا ہی نہیں مانگنے والا مانگتا ہی رہا دینے والے نے کچھ دیا ہی نہیں اور دے تو رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں کیا خودداری ہے زندہ باد لیا ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ وہ مانگتا رہا اس نے نہیں دیا یہ سب خان سخاوت صاحب سنیے مانگنے والا مانگتا ہی رہا اور دینے والے نے کچھ دیا ہی نہیں اور دے تو رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں وہ کہتا یہ سب بیکار کی باتیں تھی جس شیر تک میں تمہیں لانا چاہتا ہوں وہاں تک لے آیا ہوں سنو چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں مانگنے والا مانگتا ہی رہا دینے والے نے کچھ دیا ہی نہیں دے تو رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں میرے مولا تیرا کہا والا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شہزادہ غوث اعظم سیدی سرکار فیضی میاں صاحب قبلہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ دارالعلوم مولائے کائنات نعرہ حیدری مفتی صاحب بابا سبحان اللہ پیاس تھی پانی تھا کیا ہی نہیں سبحان اللہ میرے مولا تیرا کہا سبحان اللہ میرے مولا تیرا کہا سبحان اللہ پیاس تھی پانی تھا پیا ہی میں نے یہ آج بہت سوچ سمجھ کے پڑھے یہ شعر ماشاءاللہ اس لیے کہ اب شعبان ختم ہونے والا ہے اب جو چاند نکلے گا وہ کون سا ہوگا رمضان شریف اللہ اکبر وہ ایک غیر مسلم ہے یہ مسلمانوں غور سے سنو وہ ایک غیر مسلم ہے وہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے ایک غیر مسلم ہے پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں رمضان شریف کی مبارک مہینے کی ساعت ہوتی ہے اللہ اکبر
بندے خدا رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد سورج نکلتا ہے، جیسے جیسے سورج اوپر بڑھتا جاتا ہے گرمی اپنی تیزی پکڑتی چلی جاتی ہے، دوپہر ہوتے ہوتے پوری تمازت کے ساتھ سورج اپنے وقت پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، گرم گرم ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے روزے کی نیت کی ہے ان کا حلق سوکھنا شروع ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے گھاٹی میں کانٹے محسوس ہونے لگتے ہیں، اتنی شدت کی پیاس، لگتا ہے اگر پورا کنواں دے دیا جائے گا تو میں سارے کنویں کا پانی تنہا پی جاؤں گا، اتنی پیاس کی شدت۔ عصر کا بعد ہوتا ہے، ہمارے گھر کا آنگن ہوتا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے دسترخوان سجاتے ہیں، اس دسترخوان پہ روزے افطار کے لیے ہم اچھی اچھی چیزیں بھی رکھتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی رکھتے ہیں، شکنجی بھی موجود، برف کا پانی بھی موجود، کھانے کی اشیاء بھی موجود، ساری چیزیں موجود دسترخوان پر۔ اب ذرا دیکھیں، بندہ دن بھر کا بھوکا، سارے دن کا پیاسا، ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب بھی موجود ہے، ٹھنڈا ٹھنڈی شکنجی بھی موجود ہے، کھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں، مگر بندہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ پانی اور کھانے کے بیچ میں موجود ہے مگر کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس حال میں ہوتا ہے کہ سب چیز موجود ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، رب کی رحمت فرشتوں سے کہتی ہے، اے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، سارے دن کا بھوکا، سارے دن کا پیاسا، یہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرا بندہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جب تک میرا حکم نہ ہوگا میرا بندہ کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کسی پینے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ کا مفہوم ہے، میرے حضور فرماتے جب وہ روزے کے وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت دسترخوان پر، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت خوب دعائیں کرو، دسترخوان پہ بیٹھ کر روزہ کھولنے سے پہلے خوب دعائیں کرو۔ حدیث میں میرے آقا فرماتے جب بندہ بالکل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے موجود، ہاتھ نہیں لگاتا کھانے میں، میرے رب کی رحمت جھوم جاتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے، فرشتوں اس بندے نے اپنے آپ کو روک کر میری رحمت کے اتنے قریب کر دیا ہے، اتنے قریب کر دیا ہے اسے، یہ بندہ اگر مجھ سے جو مانگے میں اسے عطا فرما دوں۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت اگر روزے دار اپنے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اس کی دعائیں ٹالی نہیں جاتی، اس کی دعائیں قبول کی جاتی، مگر بائے افسوس کیا کریں ہم، اپنی سماج کا رمضان شریف کا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے مگر ہمارا سماجی ماحول کیا ہے، ہم چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بیڑیاں پیئیں گے، پان کھا کے پچکاری ماریں گے، روز رمضان شریف کے مہینے کی بے حرمتی کرے گا مسلمان۔ جب تم اللہ کے دیے ہوئے مہینے کا احترام نہیں کر سکتے تو عزتیں کہاں سے پاؤ گے؟ آج روتے پھر رہے ہو آپ، زمانے بھر میں چلاتے گھوم رہے ہیں آپ، ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی، ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی،
हमारा कोई वकार नहीं रहा। आज दुनिया हमें गिरी हुई नजरों से देख रही है, दुनिया हमें घटिया नजरों से देख रही है। ये तुम शिकायत कर रहे हो, पहले तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो, पहले अपने आप को समझो, उसके बाद हरफे शिकायत जबान से निकालना है। हमारा अपना हाल क्या है, हमारी अपनी पोजीशन क्या है। झूठ बोलने में सबसे आगे हैं हम, मक्कारी करने में सबसे तेज हैं हम, दगाबाजी करने में नंबर 1 है हम, तोल के बेचने का कारोबार करते हैं तो डंडी मारने में एक्सपर्ट है हम। आप चले जाइए फ्रूट खरीदने, फ्रूट मार्केट में जाइए, आप 1 किलो सेब खरीदना और घर लाके तोल के देखना 900 ग्राम ही निकलेंगे। और फिर मुसलमान कहता है कि मैं सताया जा रहा हूं, मैं मारा जा रहा हूं। मेरे नबी ने कहा था, ए मेरी उम्मत, अगर तुम तोल कर बेचने का कारोबार करते हो तो कभी डंडी मार के मत कमाना, इसलिए कि डंडी मार के कमाया हुआ माल मुसलमान के लिए हराम है। खुद भी हराम खा रहे हो, औलादों को हराम खिला रहे हो, इज्जत कहां से मिलेगी। और आजकल झूठ इतना आम हो गया है कि आदमी आज के दौर, लड़के है कर रहा है, तमीज है तुझे, हाँ करने आए हो या कुछ सुनने आए हो, तो समझ में आ रही है बात। जहां 2 आदमी खड़े हैं, झूठ का बाजार गर्म है, आदमी झूठ को ऐब नहीं समझ रहा है, झूठ को गुनाह नहीं तस्वुर किया जा रहा ना, बेवजह झूठ बोलता है, खामखा झूठ बोलता है, ना लेना 1 ना देना 2, बेमतलब अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए झूठ बोल दे, सामने वाले पर अपना असर डालने के लिए झूठ बोल दे। झूठ को गुनाह नहीं समझा जा रहा है और मुसलमान समझ रहा है कि हम इज्जतदार क्यों नहीं रहे। झूठ बोलना ये सगीरा गुनाह नहीं है, ये गुनाह कबीरा है, ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। और हम धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, झूठ बोलने वाले की रोजी कम कर दी जाती है, यानी रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। और हम झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुगली गीबत तो इतनी आम हो गई है, जहां 2 बैठे तीसरे की बुराई, जहां 3 बैठे चौथे की चुगली खाई जा रही है, जहां 4 बैठे 5वें की बुराई हो रही है। क्या हो गया है? ये चुगली गीबत को भी कोई है। अच्छा, ये चुगली गीबत की आदत मर्दों में तो कम है, औरतों में और ज्यादा है। ये औरतें मुझे गाली तो देंगी सुबह को, मगर मैं बात सही कहूंगा। और सच्चाई ये है मेरे भाई, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मैं, जिस दिन मेरी ये बेटी सुधर जाएगी, जिस दिन मेरी ये माँ संवर जाएगी, जिस दिन मेरी बहन संवर जाएगी, जिस दिन घर में रहने वाली बीवी सुधर जाएगी, खुदा की कसम ये समाज सुधर जाएगा, जमाने में इनकलाब आ जाएगा। इसलिए कि आप देखो, घर में बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, घर में नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, सब है घर में, मगर ना माँ नमाज पढ़ती, न बेटी नमाज पढ़ती, न बहन नमाज पढ़ती, न बीवी नमाज पढ़ती, और उनसे कोई कहने वाला भी नहीं है, कोई उन पे कोई दबाव बनाने वाला भी नहीं है, कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि तुमने आज नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ये मेरे
लड़कियां नमाजों से बहुत दूर। आप जरा गौर तो करें, बच्चियां तो बच्चियां, जवान तो जवान, कौम की वो बुढ़िये जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कब्र में पैर लटक रहे, बुढ़िया दिन भर पान खाएगी और नमाज नहीं पढ़ेगी एक टाइम की भी। बोलो यार, मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बोलो बात सच्ची है कि नहीं है? तो डर क्यों रहे हो यार? नहीं, कुछ लोग डर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर हाँ हाँ कर दी तो घर जाके क्लास लग जाएगी। ये हाल है। और फिर यही बूढ़ी मार रोती फिरेगी इस ताबीज करने वाले के पास, उस गंडा करने वाले के पास, उस नौते के पास। और आजकल नौते भी बहुत चल रहे हैं, नौतों की भी कोई कमी नहीं। और इन औरतों को इस नौतगिरी के अलावा कुछ याद ही नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, इन्हें हर जगह करौआ दिखाए। ये बहुत बाबा चल रही है आज। जिस घर में देखो कराया हुआ है, अजीब मुसीबत है यार। पागल हो गई हो तुम। बात को समझो मेरी। अरे भाई, ऊंच नीच जिंदगी में होता है। जिंदगी कहते किसे? कभी जिंदगी में खुशी, कभी जिंदगी में गम, कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है, उतार चढ़ाव आता है जिंदगी में। मगर आज हमारे यहाँ अगर घर में थोड़ा सा बुखार जाड़ा बढ़ जाए,